الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت لاتعداد تعریف و توصیف نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ناظرین و سامعین، پروردگار عالم کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے آپ احباب کے سامنے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا گفتگو کا جو عنوان ہے وہ آج ہی کے دن کی مناسبت سے ہے، یعنی غزوہ بدر۔ تاریخ اسلام میں غزوہ بدر بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا، خصوصاً سورہ انفال میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے اور نازل ہونے والے انعامات کا بھی تذکرہ ہے۔ میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ احباب کے سامنے سورہ آل عمران سے 123 نمبر آیہ بینہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جانے والی مدد کا تذکرہ فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی ڈراں حالے کہ تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، سو تم اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کلام مقدس کی یہ آیہ بینہ غزوہ بدر کی ایک تاریخ اور اس میں مسلمانوں کی ہونے والی مدد کا تذکرہ کرتی ہے، کیونکہ ظاہری حالات کیا تھے؟ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور مد مقابل دشمن 3 گنا سے زیادہ تھا۔ تو ایسے عالم میں مسلمانوں کی جو مدد ہوئی، ظاہر سی بات ہے ذہن میں سوال تو پیدا ہوتا تھا کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اتنی قوت اور طاقت اور جرت مسلمانوں کو کہاں سے میسر آئی؟ جواب خالق کائنات نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ خالق کی مدد تھی جس کے سبب سے تم نے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی۔ غزوہ بدر کے اسباب کیا بنے اور ایسا مسلمانوں نے اس موقع پر کیا کیوں؟
17 رمضان المبارک 2 ہجری جمعۃ المبارک کو غزوہ بدر ہوتا ہے۔ مسلمان مکی زندگی میں اپنے ایام بسر کر رہے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ المکرمہ میں جلوہ افروز رہے۔ مکہ کے لوگوں کا رویہ، مشرکین مکہ کا اور قریش کا، رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیسا تھا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، وہاں کے لوگ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، آقا حضور کو دعوت دی جاتی ہے، نبی مکرم اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان اس وقت یہاں سے ہجرت کر چکے ہیں، انہیں مدینہ کی زندگی میں نہ چھیڑا جائے اور نہ آزمایا جائے، لیکن مشرکین نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو آرام سے نہ رہنے دیا، اور جو مدینے کے قرب و جوار میں چراگاہیں ہیں ان میں مسلمانوں کے اگر مویشی چرتے ہوئے نظر آتے یا کوئی اکا دکا مسلمان ہتھے لگتا تو اسے بھی شہید کر دیتے اور مال مویشی بھی ہانک کر لے جاتے۔ کفر کو اور کفار کو اپنی طاقت پر ناز تھا، اپنے اسلحہ پر بھروسہ تھا اور اپنی تعداد پر گھمنڈ تھا، اور وہ شاید یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ اخلاق حسنہ کی بہاریں اور رویے کے اعتبار سے بہت برداشت کر لیا، اب اخلاق حسنہ کی دوسری جھلک کہ جب حدود اللہ کو پائمال کرنے کی کوئی کوشش کرے تو پھر سختی کا سلسلہ بھی اسلام کے پاس موجود ہے، اور وہ بھی اخلاق حسنہ کی ایک جھلک اور ایک تصویر ہے۔ رسول رحمت کے اصحاب نے آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشاورت میں شرکت کی۔ یہ ضرور ہے کہ پوچھا گیا کہ یہاں پر جنگ لڑی جائے یا باہر نکل کر، بہرحال کچھ لوگ مدینہ میں رہ کر اور کچھ باہر کی طرف جانے پر آمادہ تھے۔ مشاورت کے دورانیے میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ نبی مکرم نے کوئی فیصلہ کر دیا ہو اور آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانا گیا ہو۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر بدر کی طرف باہر نکلنے پر متفق ہوتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 رمضان المبارک کو مدینہ سے نکلے اور مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک لشکر گاہ کا علاقہ، وہ جگہ مقرر کر دی گئی جہاں پر لشکر اکٹھا ہوتا تھا۔ اس کا مقصد پلاننگ بھی تھا، اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ یہ جذبہ جہاد اس وقت مسلمانوں کے بچوں تک منتقل ہو چکا ہے۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب میں سے جو عمر میں چھوٹے ہوتے ان کو آپ واپس فرمایا آپ نے اس جگہ پر۔ حضرت برہ ابن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک، زید ابن ثابت اور دیگر اور نام بھی تاریخ میں ملتے ہیں جن کے شوق کا جو عالم تھا وہ دیدنی تھا، لیکن رسول رحمت نے عمر کے کم ہونے پر واپس کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا نوازنے والا اور دین فطرت ہے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ جنگی حالات کا جب بھی تذکرہ کیا جائے، جہاد کا جب بھی ذکر کیا جائے تو فوراً سے اس پر دہشت کا الزام کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ قابل غور بات ہے، اسلام میں جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اگر اس کو صحیح معنی میں پیش کیا جائے تو یقینی سی بات ہے یہ سب کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے، اور قبول کرنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا خوبصورت دین ہے، اس میں عورتوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اس میں باغات تک کو نقصان دینے سے منع کیا گیا ہے، بڑی عمر کے لوگوں پر ہاتھ اٹھانے سے
اور ان کو مارنے سے بھی منع کیا جاتا ہے، سوائے چند ایک اور مقامات ہیں جن پر غور و فکر کریں گے آگے بڑھتے ہوئے۔ میں آپ احباب کی توجہ کا طلبگار ہوں کہ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر کچھ چھوٹی عمر کے اصحاب کو واپس بھیجا۔ ایک ان میں نام بولتا ہے حضرت عمیر کا، جن کی عمر مبارک 16 برس ہے۔ جذبہ جہاد اتنا زیادہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ نظروں سے بچ جائیں، کہیں آپ کو بھی واپس نہ لوٹا دیا جائے، لیکن رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ کون ہو سکتا ہے؟ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمیر کو بھی واپسی اختیار کرنے کی طرف کہا۔ جب واپسی کا کہا گیا تو آپ رونے لگ گئے، گویا اجازت طلب کر رہے ہیں، اذن طلب کر رہے ہیں۔ جذبہ جہاد سینوں میں ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ رسول رحمت نے دل کی کیفیت دیکھی، ملاحظہ فرمایا، آقا حضور نے اجازت مرحمت فرما دی۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نکلے تھے آپ کی معیت میں کس لیے؟ تاریخ شاہد ہے اور اس پر یقیناً اتفاق ہے کہ ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ تھا جو شام سے واپس مکہ کی طرف اس نے پلٹنا تھا۔ اب اس کے تعاقب کے لیے مسلمان نکلے تھے، اس کی تعداد 40 یا اس سے کچھ زائد ذکر کی جاتی ہے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تعداد تقریباً 308 کا تذکرہ بھی ملتا ہے، کچھ زائد جو 313 کا ذکر ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچھ ایسے تھے جو عذر کے سبب سے مدینہ طیبہ میں رہ گئے تھے، اور رسول رحمت جب واپسی پہ آئے اس فتح بدر کے موقع پر، یوم الفرقان کے موقع کی واپسی پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمت میں سے ان کو پورا حصہ دیا، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ اپنی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی عیادت تیمارداری کے لیے رکے تھے، اور بھی کچھ نام ہیں۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے یہ تیاری کی، باہر نکلنا تھا۔ یہ بدر جو مقام آج بھی موجود ہے، وہاں پر مسجد بھی ہے، مسجد کے ساتھ ایک میدان بھی دکھائی دیتا ہے، اور اب وہاں پر پہاڑ بھی نظر آتے ہیں جہاں پر فرشتے اترے، اس کا بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جب چلتے ہیں آگے، تو ایسے میں ابو سفیان تک کہیں یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ مسلمان اس ارادے سے آئے ہیں۔ ابو سفیان نے راستہ بدلا اور سمندر کے علاقے سے اس ساحل سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف واپس پہنچ گیا، لیکن اس نے ایک کام کیا تھا، وہ یہ کیا تھا کہ زمزم غفاری نامی بندے کو بھیجا کہ جا کر مکہ میں اطلاع دے دو کہ مال لوٹ لیا گیا ہے تمہارا، مسلمان حملہ آور ہو چکے ہیں۔ اور وہ اتنا چالاک آدمی تھا، اس نے اونٹ کی کونچیں، اونٹ کی ناک اور کان کاٹ ڈالے اور خون اپنے بدن تک لگا دیا کپڑوں تک، اور واویلا مچانے لگ گیا کہ مسلمان حملہ آور ہو چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس مکی دور میں اور ان حالات میں دشمنان اسلام کے لیے تیاری کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ابو جہل ایک بڑا لشکر جرار جو ہر حوالے سے اسلحہ سے لیس تھا، 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے لیے روانہ ہو گیا، مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ غور طلب بات ہے کہ جب مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے یہ قافلہ پہنچتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لشکر جرار کو دیکھتے ہیں، ابو جہل کے اتنے بڑے لشکر کو۔ آقا حضور کے اصحاب بھی موجود ہیں، رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے، آپ نے ان سے بھی مد مقابل آنا چاہا۔ آقا حضور اس لشکر کی طرف دیکھتے ہیں، لشکر جرار دشمنوں کے لشکر کی طرف، اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں، اور غلاموں کی تعداد کتنی ہے؟ غلاموں کی تعداد تھوڑی دکھائی دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے ابو جہل نے پہلے پہنچ کر
جگہ کا انتخاب وہ کیا جہاں پر نرم جگہ تھی، پانی والا علاقہ تھا، اس جگہ کا انتخاب کیا۔ مسلمانوں کے حصے میں جگہ بھی وہ آتی ہے جو پتھریلا علاقہ ہے اور پانی بھی میسر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کچھ انسانی ضرورتیں ہوتی ہیں، انسان سوچتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اور کس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ پانی تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ خالق کے حضور کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کی مدد کی اور غزوہ بدر کے موقع پر انعامات نازل فرمائے۔ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو سورہ انفال میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ رات ہے تو رات پڑتی ہے تو اللہ مسلمانوں کو نیند عطا فرما دیتا ہے، تسکین والی نیند مسلمانوں کو ملتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سوتے تو رہتے ہیں، یہ کون سا انعام ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس کی جھلک اگر بدر کے میدان کی طرف لے جائے یا اپنے قرب و جوار میں خوف و ہراس کی کیفیت میں لے جائے، صاحبو نیند آئی ہوئی اڑ جایا کرتی ہے، آنا تو دور کی بات ہے۔ بہرحال وہاں پر مسلمانوں پر نیند طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا نزول فرماتا ہے تاکہ ظاہری اور باطنی طہارت میسر آ جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر خالق کائنات کے حضور نبیوں کے امام دعا فرماتے ہیں۔ بدر کی رات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ میں یہاں پر یہ ضرور عرض کروں، مجھے جھلک نظر آتی ہے یہ میراث رسول رحمت کی چلتی ہوئی کہ آقا حضور کی طرف سے یہ خاص جنگ کا ایک ماحول جو تھا غزوہ بدر کے موقع پر، رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تلاوت کر رہے ہیں، رب کے حضور دعائیں کی جا رہی ہیں، اور ہم غور کرتے ہیں تو ہم اگر اس سے بڑھتے ہوئے تاریخ کے ایک بہت بڑے حصے سے ہوتے ہوئے، اسلام کی اس ترقی سے ہوتے ہوئے بدر سے کربل تک آئیں تو کربلا کی دھرتی میں سیدنا امام علی مقام بھی یوں دعائیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تلاوت کلام مقدس ہو رہی ہوتی ہے اور نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے اور صبر کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے دعا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے اس موقع پر دشمنوں کو بھی دیکھا اور اپنے غلاموں کو بھی دیکھا۔ رسول رحمت نے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنے ہاتھ مبارک پھیلائے اور اپنے رب کے حضور دعا مانگی، اتنی گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ آقا حضور کے شانہ اقدس پر حضور کے کندھے مبارک پر جو چادر تھی آپ کے کندھے سے نیچے اتر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر اٹھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے پر رکھی۔ آقا حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو تو نے وعدہ کیا تھا وعدے کو پورا فرما دے۔ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں یہ بھی دنیا سے چلے گئے اور پھر تیرا نام لیوا کون ہوگا، تیری پرستش کے لیے کون ہوگا؟ رسول رحمت اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مکمل ہوتی ہے، فرشتہ وہی لے کے حاضر ہو جاتا ہے۔ آقا حضور کے قلب ناز پر آیت نازل ہو گئی، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 فرشتے جو لگاتار آنے والے ہوں گے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے لگاتار آنے والے ان 1000 فرشتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اب فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، یاد رکھیے متعدد مقامات پر پڑھیں، 1000 فرشتے ہی نہیں بلکہ بعد میں 3000 ہو گئے اور پھر 5000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے جلوگر ہو گئے ہیں۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں کی یہ ادا ہے، آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہے، خالق فرشتوں سے بھی کلام فرما رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی، حکم ہوا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اذ یوحی ربک، جب تمہارے رب نے وحی کی، الی الملائکہ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم مومنوں کو تسلی دو۔ اللہ اکبر، مومنوں کو تسلی دو۔ ہے خاکی مخلوق ہے مسلمان، لیکن یقین جانیے جب محمد عربی کے وفادار غلام بن جائیں تو اللہ کے نورانی فرشتے ان کے مددگار ہو کر نازل ہو جایا کرتے ہیں، اور خالق کی طرف سے فرشتے حاضر ہوئے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں کے اوپر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور مارو ان کے ہر جوڑ پر۔ اتنی سخت سزا کافروں کو ملی، اور فرشتوں کا یہ نزول ہے۔ یہ فرشتے کس طرح نازل ہوئے؟ میں یہاں پر ایک حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الجہاد سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتے نظر آتے، اور اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی اور یہ کلمات دہرائے جاتے، جو کلمہ سنا گیا، اقدم حیزوم، آگے بڑھ حیزوم۔ یہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی سواری کا نام تھا، اور فرمایا کہ جو کافر نظر آتے تو اتنے میں اس آواز کے بعد کافر گرتا اور مر جاتا، اور اس کو زخم ظاہراً بھی دکھائی دیتے۔ اور بعض روایتوں کا مفہوم یوں ملتا ہے کہ اصحاب پیغمبر تلوار اٹھاتے اور تلوار کا نشانہ لگاتے، تلوار لگنے سے پہلے دشمن زمین پر ہوتا۔ یہ خدائی مدد تھی جو مسلمانوں کے شامل حال رہی اس موقع پر۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بدر کے ان عظیم المرتبت ہستیوں کے مقام اور مرتبے جیسا کوئی کسی اور کا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ میں توجہ آپ کی اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ خدائی مدد کے لیے معیار تو یہ ضرور ٹھہرا ہے کہ محمد عربی کی وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما دے گا۔ حضرت اقبال نے تو بدر کی فضا کو خوبصورت انداز میں بیان کر دیا، فرماتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، کہ بدر کی فضا تم قائم کرو۔ بدر کی فضا تھی کیا؟ وہاں پر مولا کائنات تھے، وہاں پر حضرت امیر حمزہ تھے، وہاں پر جناب حضرت عمر فاروق تھے، وہاں پر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جلیل القدر ہستیاں وہاں پر جلوگر تھی، ان کے ساتھ فضا کیا بنی ہوگی، وفا کا انداز کیا ہوا ہوگا؟ یقینی سی بات ہے یہ اپنے عروج پر نبی مکرم کی وفا کا انداز تھا اور اظہار تھا جو ان بزرگ ہستیوں نے کیا۔ ہر موقع پر یہ کہا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم لڑیں گے، ہم مریں گے، ہم کٹیں گے، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ راہ منافقین کا معاملہ، بھاگ جانے والوں کا معاملہ، پیچھے ہٹ جانے والوں کا معاملہ، وہ تو سراسر ایک علادہ سا، ایک باقاعدہ سے باب ہے۔ مختلف غزوات میں جو منافقین مدینہ کا ایک رویہ رہا ہے، لیکن حضرات اصحاب کبار نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاؤں میں وقت گزارا، تاریخ شاہد ہے 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ مسلمانوں کیا وجہ ہے کہ آج بھی 17 رمضان المبارک کو چھوٹے بندے سے لے کر بڑے مسلمان تک اور ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ ان بزرگ ہستیوں کو سلام عقیدت پیش کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ خالق نے اس موقع پر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اور فتح بھی ایسی فتح کہ جس فتح کے بعد فتوحات مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کتنا ہی وقت ہے 2 سن ہجری سے لے کر 8 سن ہجری تک اور 10 سن ہجری تک، کیا رسول اللہ کے غلاموں میں لاکھوں کا اضافہ نہیں ہوتا ہوا دکھائی دیتا؟ جی ہاں ہوتا ہوا۔
ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی مسلسل محنت ہے، مستقل محنت ہے، جو آج ہمیں بھی سبق سکھا رہی ہے۔ مسلمانوں، سست نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، بلکہ مستقل آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جب تم سستی چھوڑ دو گے، جب تم غم چھوڑ دو گے، مستقل دین اسلام کے لیے کام کرنا شروع کر دو گے، تو غلبہ اب بھی تمہارا مقدر ہے، فتح اب بھی تمہارا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور سستی نہ کرو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ تم ایمان پر قائم رہو۔ ایمان پر قائم رہنا، استقامت اختیار کرنا اور مسلسل اس سفر کو جاری رکھنا۔ مسلم ممالک کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو تفریق سے ہمیشہ روکا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اسی غزوہ بدر کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں نہ جھگڑا کرو اور ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا روب و دبدبہ جاتا رہے گا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا جو وقار ہے، جو اقبال ہے، وہ جاتا رہے گا۔ عزت، وقار اور روب و دبدبے کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا اور مسلسل تیاری کرتے رہنا ہوگا۔ جہاد کی ضرورت ہر وقت میں رہی ہے مسلمانوں کو، اور خصوصاً اس وقت جب قرب قیامت کی اور علامات ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ اشد ضروری ہے کہ اس جہاد کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے، اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ رسول رحمت نے ارشاد فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اب یہ اس لیے میں زور دے رہا ہوں اور میں آیات اور حدیث پر حدیث پیش کر رہا ہوں۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے آخری امام نے جلوہ گر ہونا ہے، اور اس کے ساتھ بھی مل کر مسلمانوں نے جہاد کرنا ہے ان مشرکین کے خلاف، ان منکرین کے خلاف، ان دشمنوں کے خلاف جو شروع سے اب تک اسلام کی مخالفت کرتے آئے ہیں۔ غور طلب امر ہے غزوہ بدر کا تذکرہ، مقصود برکت حاصل کرنا، ان بزرگ ہستیوں کا تذکرہ کر کے، مقصد وفا کا اظہار ان ہستیوں سے کر کے، مقصد قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں غور و فکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں پر انعامات کا نزول فرمایا، مسلمانوں کو ثابت قدمی کا حکم دیا، مسلمانوں کو اپنی یاد کا حکم دیا، مسلمانوں کو جرت اور بہادری کا سبق سکھایا اور بزدلی دکھانے سے منع کیا گیا۔ اور یقینی سی بات ہے وہ لوگ جنہوں نے رسول رحمت سے قرآن مجید سیکھا، تعلیمات اسلام سیکھی، انہوں نے پھر بڑھ چڑھ کر اس حصہ لیا اور ان باتوں پر عمل کیا۔ ہے تو کمال بات ہے، امتحان تو تھا کہ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، اور مد مقابل جو کافر ہے اس کے پاس 1000 گھوڑے ہیں اور 170، یا یہ روایتیں قدرے زیادہ اور کم کی بھی موجود ہیں۔ اتنا بڑا لشکر سامنے آ گیا، لیکن خالق کے حضور سے وعدہ تھا، نبیوں کے امام کی زبانی سے اور کلام الہی کی زبانی سے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کو مسخر کر دے گا۔ اور خالق نے بھی پھر اس گروہ کو مسلمانوں کے سامنے لایا اور پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جس گروہ کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور وہاں سے لے کے اب تک اور قیامت تک پیغام دے دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عصر حاضر میں آج بھی یہ روحانی وقت ہے، روزہ کی افطار کا وقت ہے۔ اس دن کو نسبت حاصل ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے ساتھ۔ اللہ سیدہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کی یہ جو ادنا سی کاوش ہے، یہ جو حاضری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جن دوست و احباب نے دعاؤں کا کہا، میرا خالق آقا حضور کے سجدوں کے تصدق سے
عبادات کے تصدق سے، اہل بیت اطہار کے تصدق سے، اصحاب کبار کے تصدق سے سب کی نیک دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔